بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارہ 30۔ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو، کامیابی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سرکشی نہ کرو، دوزخ سرکشوں کی گھات میں ہے۔ قیامت کا دن تو آ کر رہے گا، اس کے لیے پوری تیاری کرو اور یہاں رہتے ہوئے اپنے رب کے پاس اپنا اچھا ٹھکانہ بنا لو۔ اللہ کے سامنے سب کی پیشی یقینی ہے، اس پیشی سے ڈرو، اپنی اصلاح کرو، خود کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکو، دنیا کی زندگی کو آخرت کی کامیابی کا زینہ سمجھو، آخرت کے لیے خوب دوڑ دھوپ کر لو۔ دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو نصیحت بھی حاصل ہوگی اور عبرت بھی، اور اگر گھمنڈ کرو گے تو فرعون کی طرح دوسروں کے لیے عبرت کی چیز بن جاؤ گے۔ اس نابینا انسان سے سبق لو جو شوق اور بیتابی کے پروں سے اڑتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا کلام سنے۔ اللہ کی کتاب نصیحت اور یاد دہانی کی کتاب ہے، جو اس سے بیزاری دکھائے گا اسے اس کتاب سے کچھ نہیں ملے گا، اور جو اس سے سچے دل سے نصیحت لینا چاہے گا اسے اتنا ملے گا کہ وہ مالا مال ہو جائے گا۔ وقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ابھی موقع ہے، ہوش میں آ جاؤ، ایمان لاؤ اور برائیوں سے توبہ کرو، ورنہ آنے والا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی دور ہو جائے گا۔ اللہ کی کتاب سارے انسانوں کے لیے نصیحت اور رہنمائی کی کتاب ہے۔ فرشتوں کے معزز سردار نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ اس کتاب کی قدر کرو اور ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھرو۔ اگر صحیح اور سیدھا راستہ چاہتے ہو تو یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اپنے رب کے بارے میں کسی دھوکے میں نہ رہو، قیامت کے دن تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ تم نے اس زندگی میں کیا بویا کاٹا ہے۔ اللہ کے معزز فرشتے تمہاری نگرانی کر رہے ہیں اور تمہاری ہر بات اور ہر کام لکھ رہے ہیں۔ برائیوں سے بچو اور اپنے رب کے وفادار بندے بنو۔ حساب کے دن کو جھٹلانے کے بجائے اس کے لیے تیاری کرو، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جن لوگوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ وہ مجرم اور کافر ہی رہیں گے، جو حساب کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جو دوسروں کے حق مارتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور جو ڈھٹائی سے برے کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی حرکت لکھی جا رہی ہے اور وہ اپنا ہر کام کی جواب دہی کریں گے۔ جو بندے اللہ کے وفادار اور شکر گزار ہوں گے وہ اللہ کا قرب پائیں گے، وہ وہاں راحت اور عزت کے محلوں میں رہیں گے۔ کمپٹیشن کرنے والوں کو اس میدان میں ریس کرنی چاہیے۔ تمہاری ساری محنت و مشقت تمہارے رب کے پاس پہنچ رہی ہے اور تمہیں اس کے انجام کا سامنا بھی کرنا ہے۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ ابھی تو اپنے گھر والوں میں خوش رہو اور حساب کے دن دوزخ میں ڈالے جاؤ، یا یہ پسند ہے کہ اس دن تمہارا سہج حساب ہو اور تم اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹ کر جاؤ؟ ایمان پر جمے رہو اور اچھے کام کرو، اللہ تمہیں ایسے انعاموں سے نوازے گا جو کبھی ختم نہ ہونے والے ہوں گے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے مردوں اور عورتوں کو ستا رہے ہیں وہ دوزخ میں جلنے کے لیے تیار رہیں، اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین جرم ہے۔ ایسے مجرم اگر اپنی حرکتوں سے ابھی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ کے جو بندے آزمائشوں کے باوجود ایمان پر قائم رہیں اور اچھے کام کرتے رہیں ان کے لیے بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اللہ کے خلاف چالیں چلنے والے ہوش میں آ جائیں، اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، وہ کسی دھوکے میں نہ رہیں۔ قیامت کے دن سارے بھید کھل جائیں گے، اس دن کسی کا زور نہیں چلے گا۔ قیامت کی خبر کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بہت سیریس بات ہے، اس لیے سنجیدہ ہو جاؤ اور یہ سمجھ لو کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے اور ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ رسول کی نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے، جسے کامیابی کی تمنا ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بنتا سنوارتا ہے، اللہ کے نام کو یاد کرتا ہے اور نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اور جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ اللہ کی نصیحت سے منہ موڑتا ہے اور اپنا نصیب خود بگاڑتا ہے۔ دنیا میں محنت تو سب کرتے ہیں، تم وہ محنت کرو جو تمہیں خوشی کا پیغام دے اور تمہاری اداسی اور بربادی کا سبب نہ بنے۔ رسول کی نصیحت توجہ سے سنو، تمہیں اللہ کی طرف واپس آنا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے مطمئن رہو، یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، دوسروں کا مال ہڑپ نہ کرو، مال کی محبت میں اندھے نہ ہو جاؤ۔ ابھی موقع ہے، اللہ کی نصیحت قبول کر لو اور آنے والی زندگی کا کچھ کر لو۔ اچھی طرح تیاری کر لو گے تو دنیا سے خوشی و اطمینان کے ساتھ جاؤ گے اور اللہ تم سے خوش رہے گا۔ اللہ کی جنت میں عزت و اکرام کے ساتھ داخلہ ہوگا اور اللہ کے اچھے بندوں کا ساتھ ملے گا۔ اللہ نے تمہیں بلندی کی طرف جانے والے راستے بھی بتا دیے ہیں اور اس راستے کی گھاٹیوں سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ آگے بڑھو، گھاٹیوں سے گزرو اور بلندیوں کا سفر طے کرو، غلام آزاد کرو، خاندان کے یتیموں اور لاچار مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ایمان پر قائم رہو، صبر و استقامت کی تلقین کرو اور ہمدردی و غم گساری کے سبق عام کرو۔
اللہ نے اس زبردست کائنات کے اندر تمہیں نہایت بلند مقام عطا کیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ برائی کیا ہے اور پرہیزگاری کیا ہے۔ جو اپنی شخصیت کو سنوارے گا اس کے سر پر کامیابی کا تاج رکھا جائے گا، اور جو اپنی شخصیت کو برائیوں سے پردوشت کرے گا وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ لوگوں کی دلچسپیاں اور سرگرمیاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی ناراضگی سے بچتا ہے اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، اور کوئی کنجوسی کرتا ہے، اللہ سے بے نیازی ظاہر کرتا ہے اور اللہ کے وعدوں کو جھٹلاتا ہے۔ اپنے کو سنوارنے اور اپنی عاقبت بنانے کی فکر کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اللہ کی خوشی کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ اللہ کی مدد اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کے بے پناہ احسانات کو یاد کرو اور ان کا حق ادا کرو۔ یتیموں کو دباؤ نہیں، مانگنے والے محتاجوں کو جھڑکو نہیں، اور اپنے رب کے فضل عظیم کا خوب چرچا کرو۔ سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ سینہ ہدایت کے لیے کھل جائے، پیٹھ سے بوجھ اتر جائے اور اللہ کے نزدیک مقام بلند ہو جائے۔ دشواریوں سے گھبراؤ نہیں، دشواری ایک ہوتی ہے، اس دشواری سے نکلنے کے دروازے کئی ہوتے ہیں۔ اپنی جدوجہد جاری رکھو، دین کی جدوجہد سے فرصت ملے تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں بہترین ساخت پر بنایا اور بہترین صلاحیتوں سے نوازا۔ تم پستی میں گرنا پسند نہ کرو، ایمان پر قائم رہو اور نیکیوں سے اپنی زندگی کو سجاؤ۔ اللہ نے پڑھنا لکھانا سکھایا تو اللہ کی کتاب پڑھو۔ اللہ نے علم کی کنجی عطا کی تو سیدھے راستے کا علم حاصل کرو۔ انسانوں میں ایسے بد نصیب بھی ہیں جو سرکشی کرتے ہیں، جو خدا کی خدائی کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کی بندگی سے روکتے ہیں، اسے جھٹلاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تم ایسے شر پسندوں کی نہ سنو، ہدایت پر قائم رہو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، سجدہ و قیام کا اہتمام کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ قرآن مجید کی عظمت کو پہچانو، یہ خیر و برکت کی کتاب ہے۔ جس رات میں یہ نازل کی گئی وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ کتاب سلامتی کا پیغام ہے۔ جس رات میں یہ نازل ہوئی وہ رات بھی سلامتی کی رات تھی۔ اپنے رب سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو اور یکسو ہو کر خالص اس کی اطاعت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ایمان کی حفاظت کرو، اللہ تم سے خوش ہوگا اور تم کو خوشیوں سے مالا مال کرے گا۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، اس دن کی ہولناکی سے غافل نہ رہو۔ ذرہ برابر نیکی کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دو اور ذرہ برابر برائی کے قریب نہ جاؤ۔ آخرت کی فکر کرو، دنیا کی محبت میں آخرت کو فراموش نہ کرو۔ قیامت کی دستک کو سنو اور کوشش کرو کہ تمہارے مال کی ترازو زیادہ سے زیادہ بھاری رہے، تمہاری غفلت سے تمہاری ترازو ہلکی نہ رہ جائے۔ دنیا بڑھانے کی دوڑ میں اس طرح مشغول نہ ہو جاؤ اور یہاں کے عیش و عشرت میں اس طرح نہ ڈوب جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ۔ ایمان پر قائم رہو، اچھے کام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی اور صبر و استقامت کی نصیحت کرتے رہو، بڑے فائدے میں رہو گے ورنہ بڑے گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ دنیا کی پونجی گننے میں آخرت کو نہ بھول جاؤ اور تجوریاں بھرتے ہوئے اخلاقی قدروں سے خالی مت ہو جاؤ۔ اللہ کے خلاف چالے نہ چلو، ہاتھی والوں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ دیکھتے دیکھتے اللہ نے انہیں ایسا بنا دیا جیسے جانوروں کے کھانے کا بھوسا۔ کعبہ کے رب کی بندگی کرو، وہی رزق دے کر بھوک مٹاتا ہے اور وہی امن دے کر خوف سے بچاتا ہے۔ ان کے طریقے سے بچو جو حساب کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں، نمازوں سے غافل ہیں اور کسی بھی ذرا سی بھی مدد کے روادار نہیں ہوتے۔ اللہ نے تمہیں خیر و برکت کے سرچشمے سے نوازنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم خالص اپنے رب کی عبادت کرو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ اللہ کا انکار کرنے والوں سے صاف صاف بے تعلقی کا اعلان کر دو، شرک کے ساتھ کسی طرح کا سمجھوتا نہ کرو۔ اللہ فتح نصیب کرے تو اس کا شکر ادا کرو، کثرت سے اس کی حمد و تسبیح کرو اور اس کی رحمت و مغفرت طلب کرو۔ دولت کے گھمنڈ میں ابو لہب اور اس کی بیوی نے مل کر اللہ سے دشمنی کی، ان کی دولت ان کے کچھ کام نہیں آئی، وہ دنیا و آخرت میں نامراد ہوئے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی وحدانیت کی گواہی دو اور اس کی پناہ میں رہو۔ ہر طرح کے شر اور شیطانوں کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اس کی پناہ تلاش کرو۔